آپ کے دور میں جب آپ ایڈوائزر بھی رہے ہیں، 2004 کی اگر ہم بات کریں 7 تک بھی، اس وقت جو ہم دیکھتے تھے کہ جو شرح تھی خاص طور پر معاشی ترقی کی، وہ تقریباً 7% تک رہی اور بہت اچھے ادوار میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس وقت کیا ایسا مختلف تھا جو آج نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہم نے بہت زیادہ ڈی ریگولیشن کی تھی، یعنی کہ جو سرکاری ہماری جو پالیسیز تھیں، نمبر 1 ایک ڈی ریگولیشن کی تھی، ایک تھی لبرلائزیشن. لبرلائزیشن کا مطلب ہے آپ نے پروٹیکشن کم کی. اس وقت ریجن میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے سب سے کم پروٹیکشن دی. اور تیسری چیز جو تھی وہ پرائیویٹائزیشن تھی کہ پرائیویٹائز ہم نے بینکوں کو پرٹیکولرلی کیا، ٹیلی کمیونیکیشنز کو کیا. ٹیلی کام ریولوشن آئی جس نے بہت بوسٹ دیا اکانومی کو. تو وہ جو 7% پلس 4-5 سال آپ نے دیکھا نا، تو وہ اس کا نتیجہ تھا. اور اس میں ریفارمز کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اور اس میں انویسٹمنٹ جو تھی میکسیمم جو آئی تھی ہمیں 2006 میں، تقریباً $8.5 ارب ایک سال میں آ گئی تھی فورن انویسٹمنٹ. اور اس کے بعد آئی ایم ایف سے بھی جان چھڑائی گئی. اور آئی ایم ایف پروگرام جو تھا اس کو ہم نے وقت سے پہلے مکمل کر کے اس سے جان بھی چھڑا لی تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب انفلیشن ہائی ہو رہی تھی اور انفلیشن بہت بڑھ گئی تھی 2008 تک، اور ہم دیکھتے کہ 2003 میں اس کی جو شرح تھی وہ بہت کم تھی، لیکن اس کے بعد مسلسل وہ بڑھتی چلی گئی. اس کی کیا وجہ تھی پھر؟ دیکھیں 2007 اور 2000، کیونکہ 2007 میں الیکشنز ہوئے تھے نومبر میں شاید، اور 2008 فیبرری مارچ میں ایک نئی گورنمنٹ آ گئی تھی. اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی تھی، لیکن ایک کولیشن گورنمنٹ تھی جس میں PMLN بھی شامل تھی. تو اس وقت ایک بہت بڑا جو شاک اکانومی کو ملا تھا وہ آئل پرائسز کا تھا، جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں آئل پرائسز کی. تو اس وقت آئل کی جو قیمت تھی وہ $147 فی بیرل پہ گئی تھی، اور ابھی تو 121 پہ آئی ہے نا. اس وقت 147 پہ گئی تھی. اور پاکستان کو ایک دم اس کا بہت بڑا شاک ہوا تھا، اور ہر مہینے تقریباً $1 بلین آپ کے ریزروز کم ہونے شروع ہو گئے تھے. تو 3-4 مہینے میں ریزروز نیچے گرے. اس کے بعد اوپر سے گورنمنٹ بھی چینج ہوئی، پھر اس کے میں ایک گیپ آ گیا. تو وہ ایک بہت بڑا شاک تھا اکانومی کو. بیسکلی جو ہمیں اس وقت ریزروز تھے، تقریباً ہمارے پاس 4 مہینے کے ریزروز تھے، اور ہم نے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ کچھ فائنینشیل ٹرانزیکشنز تھیں جس میں بانڈز تھے، GDRs تھے. GDRs آپ کو پتہ ہے گلوبل ڈپازیٹری ریسیٹس ہوتی ہیں، یہ ایک قسم کی لسٹنگ انٹرنیشنل مارکیٹس میں کرتے تھے. تو وہ جو کوئی $4-5 بلین کی فائنینسنگ اس طریقے سے ہم نے ارینج کی ہوئی تھی، لیکن کیونکہ گورنمنٹ چینج ہوئی تو وہ فائنینسنگ بھی انہوں نے کینسل کر دی. ایکسٹرنل انفلوز اس وقت زیادہ تھے شاید. جب کرائسس آیا اس وقت ایکسٹرنل فلوز ختم ہو گئے، کیونکہ نئی گورنمنٹ آئی، اس نے وہ سارے فلوز تقریباً روک دیے، اور اس کی وجہ سے ایک آپ کو ریزروز کا ایشو آیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پھر جون جولائی میں جا کے ایک IMF پروگرام نیا کیا گورنمنٹ نے، اور وہ $12 بلین کا پروگرام تھا. دیٹ واز دی لارجسٹ پروگرام جو IMF سے کیا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آئل پرائسز بہت ہائی تھیں، تو IMF نے وہ ایکسٹرا فائنینسنگ دی تھی آئل کو فائنینس کرنے کے لیے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی قسم کی پرائسز جا رہی ہیں، لیکن IMF کا پروگرام $7 بلین کا ہے. سو وہ 12 کا تھا، یہ 7 کا ہے، تو $5 بلین اس وقت ایکسٹرا آپ نے جنریٹ کیے تھے تاکہ یہ آئل کرائسس سے نبٹا جائے. پھر ہم کیا سمجھیں اس وقت بھی آئل کی ہم دیکھتے ہیں، ایک تو ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں، 80% تقریباً ہماری جو امپورٹ بل ہے وہ آئل کی وجہ سے ہے. اور پھر مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے جو ماہرین کی طرف سے تقریباً 1 سال تک یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اتنا نارمل جلدی نہیں ہونے والا. تو پھر اس وقت ہماری معیشت کو لے کر ہمارے لیے تو پھر بہت سارے مسائل ہیں، بہت چیلنجز ہیں. ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ اور پھر بجٹ بھی آ رہا ہے، پھر کسی قسم کا ریلیف تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اس میں سے. دیکھیں اس میں 1-2 باتیں ہمیں کرنی پڑیں گی. ایک تو یہ ہے کہ جو ہم اس وقت
وقت کوشش کر رہے ہیں کہ اکانومی کو سلو ڈاؤن کر دیا جائے, دکانیں بند کر دی جائیں 8 بجے, ریسٹورنٹس بند کر دیے جائیں, اسکولوں کو 4 دن پہ لے آئے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا امپیکٹ جو ہے یہ آپ کی سپلائی چین پہ آتا ہے. آپ کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ افیکٹ ہوگی. اگر ریٹیل آپ کی 4 دن پہ ہے تو پھر پیچھے سے جو پروڈکشن ہے وہ بھی 4 دن پہ آ جائے گی, تو آپ کا جی ڈی پی کا خاصا نقصان ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک اس وقت آپ کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے مطابق آپ کو فائنینسنگ ارینج کرنی چاہیے تاکہ یہ جو ایکسٹرا برڈن جب میں نے ابھی کہا, بالکل. ایک تو ہمیں آئی ایم ایف سے زیادہ پیسے لینے چاہیے, ہمیں اپنے دوست ممالک سے زیادہ ہم جنریٹ کمرشل کرنا فائنینسنگ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. ہم ہاں وہ بھی ایک ڈبل ایج سورڈ ہے کہ وہ زیادہ مہنگی ہوگی, اس کو بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہے. بٹ دوسری سائڈ پہ ایک اپرچونٹی بھی ہے, پرٹیکولرلی ایگریکلچر میں ہم ایک بوسٹ دے سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے فوڈ پرائسز اوپر جائیں گی. تو اگر ہماری پروڈکشن بھی اوپر چلی جاتی ہے تو اس کو ہم نہ صرف اپنی فوڈ پرائسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. سو ایک اسپیشل فوکس اگر ہم دیں کہ یہ ویٹ کراپ کو اچھی طرح ہارویسٹ کریں, اس کو سیو کریں, اس کے بعد فائنینسنگ دیں نئی کراپس کے لیے, تو ایگریکلچر کو ہمیں پروڈیوس کو بڑھانے کی بہت اشد ضرورت ہے, اور وہ اس کے اوپر ہمیں پورا فوکس ایک طرح سے کرنا چاہیے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں اب ایران کی بہت زیادہ ضرورت ہے چیزوں کی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گوادر جو ہے وہ ایک قسم کا آباد ہونا شروع ہو گیا, بہت سی شپس آ رہی ہیں, اور ہم نے گورنمنٹ نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ وہ کھول رہے ہیں رستے ایران کے. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے ان شارٹ رن میں بھی اور لانگ رن میں بھی, کیونکہ اس کو اگر ہم پرماننٹلی یہ بنا لیں کہ گوادر ایک پورٹ ایسا بنے جو پورے مڈل ایسٹ کو بھی سرو کرے, ایران کو بھی سرو کرے, اور اس کی کنیکٹیوٹی پھر اوپر چین تک بھی جائے, روس تک بھی جائے, تو وہ خواب پورا ہو سکتا ہے. کیونکہ اب جو ری ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے اس پورے خطے کی, اس میں پاکستان بڑا ایک ہب بن سکتا ہے. بالکل. سو جو ہمیشہ ہم کہتے تھے نا کہ پاکستان ایک لوجسٹکس ہب ہے, ویسٹ ایشیا, ساؤتھ ایشیا, نارتھ ایشیا اور یوریشیا کے ساتھ, وہ خواب اب اگر آپ اس پہ کام کریں تو اگلے 4 5 10 سال میں پاکستان کی ادھر ٹریڈ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہم نے ٹی یوز میں دیکھا ہے جو ہینڈلنگ ہے گوادر پہ جو 10 ماہ میں ہونی تھی 11 ماہ میں وہ 1 ماہ کے اندر ہوئی ہے, اور یہ بڑھے گی, یہ اور بڑھے گی, اور اس میں ہمیں اس کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا, اور میکسیمم بینیفٹ بلوچستان کو دیں تاکہ وہاں پہ امن آئے, وہاں پہ خوشحالی آئے, اور پھر یہ رستے سارے کھلیں. تو آئی تھنک کہ فیوچر میں بڑا اچھا آپ کا بن سکتا ہے, پرووائڈیڈ ہم اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں. اور گھر کا ٹھیک کرنے کا مطلب ہے اپنی گورننس ٹھیک کریں, اپنی سیاست ٹھیک کریں, اپنی انسٹیٹیوشنس کو ٹھیک کریں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اب ایک ابھرتے ہوئے ملک کے مطابق ہمیں سارا کچھ کرنا چاہیے.